سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ چلیے شروع کرتے ہیں ریئل ہارر سٹوری۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب مجھے دیکھنے ایک فیملی آئی ہوئی تھی۔ یہ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سجی سنوری ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ لڑکے کی فیملی میں اس کی ماں اور 2 بڑی بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ ایک بہن جب اٹھ کر کچن میں مجھ سے ملنے آئی تو آپ یقین کیجئے کہ کچھ سیکنڈز ہی ہوں گے، وہ کچن شیلفز کے پاس آ کے مجھ سے باتیں کرنے لگی تو اچانک سے اس کے دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ میں نے شور مچایا، آگ بجھے نا۔ سب شور سن کر کمرے میں دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا، لڑکے کی بہن کا دوپٹہ آدھا جل چکا تھا۔ ان کی ماں فوراً اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر ہمارے گھر سے چلتی بنی اور کہنے لگی، یہ تو اچھا شگن نہیں ہے۔ میری امی، بھابھی، بڑا بھائی سب بیٹھے تھے۔ انہوں نے ابھی چائے بھی نہیں پی تھی اور ایسے وہ فیملی اٹھ کے چل دی۔ آبویسلی وقتی طور پر ہی صحیح، مگر افسوس ہوتا ہے۔ سو ہمیں بھی ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ بات بھول گئے۔ اب میں پھر سے کالج جانے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری کچھ اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں تھی۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا حافظ العالم پڑھتا تھا۔ اس کے پاس میں گئی، اس سے ذکر کیا کہ میری ہیلپ کر دو۔ وہ مان گیا۔ 2 دن بعد جب وہ کالج آیا تو مجھے نوٹس جب دے کر گیا، میں نے کھولا تو سارے نوٹس بلری تھے۔ وہ اس کو میں نے دکھائے تو وہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی گھر سے نکلنے سے پہلے میں تمہارے سارے نوٹس چیک کر کے گیا تھا، بالکل ٹھیک تھے، تو یہ یونیورسٹی پہنچ کر یہ کیسے بلری فونٹ میں چینج ہو گیا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ میں نے اچھا کہہ دیا کہ جھوٹ بول رہا ہوگا، شاید نیکسٹ ٹائم میں اس کو اگین کام کا نہ بولوں۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر تھا۔ جب گھر آتی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے اب اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں؟ مجھے صرف احساس ہوتا تھا کہ میرے آس پاس کوئی ہے، مگر میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد پھر میرا ایک رشتہ آیا۔ یہ میری امی کی دوست تھیں جو اپنے بھانجے کا رشتہ میرے لیے لائیں۔ ان کی فیملی نے مجھے ایک رشتہ دار کے یہاں میلاد پر دیکھا تھا اور وہیں پسند کر لیا تھا۔ امی تو بہت خوش تھیں۔ اب اس دن یہ ہوا کہ لڑکے کی ماں اور لڑکا خود آیا تھا۔ اس کا نام عثمان حکیم تھا۔ میری بھابھی اندر مینگو ملک شیک لے کر گئی، میں بھی اندر گئی، ان کو بہت پسند آئی۔ میں لڑکے کی ماں نے ملک شیک آدھا پیا اور باقی کا رکھ دیا، ساتھ یہ کہا کہ یہ کافی میٹھا ہوتا ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے۔ اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، لڑکا مجھے دیکھے جا رہا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ مینگو ملک شیک پی رہا تھا کہ اچانک آخری 2 گھونٹ جب رہ گئے تو اس کی نظر گلاس میں پڑی تو اس میں 2 انچ لمبا اور بال جیسا گول کالا سیاہ رنگ کا عجیب و غریب کیڑا نکلا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب اس نے وہ دیکھا تو اچانک جو منہ میں گھونٹ تھا وہ باہر کو اگل دیا۔ امی ابو بہت پریشان ہوئے۔ لڑکے کی ماں نے جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ نے میرا بیٹا بیمار کرنا ہے، رشتہ نہیں کرنا تو انکار کر دیں۔ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد مجھے میرے ابو کی شکل آج بھی یاد ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں جس طرح لڑکے کی ماں کو ایکسپلینیشنز دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، ہم اور جوس بنا دیتے ہیں۔ تو وہ آنٹی کہنے لگی کہ اپنا جوس اپنے پاس رکھیے، میں اب اپنے بیٹے کو سیدھا ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں، بیمار ہو گیا تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ جوس بھابھی نے بنایا تھا، میڈس بھی پاس تھیں۔ ایسے ہی ایک کے بعد ایک رشتہ میرا آتا گیا، مگر کہیں بات نہیں بنتی۔ جہاں بنتی وہاں بغیر کسی وجہ کے خود ہی ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی۔ میری ایک بڑی بہن اور ایک بڑا بھائی ہیں، دونوں میرڈ تھے۔ بھائی اور بھابھی اکثر ابراڈ جاتے تھے گھومنے پھرنے۔ ابو اور امی نے بھی ہمیں آدھی دنیا تو دیکھا دی تھی۔ میرے ابو اور بھائی اور بہنوں تینوں امریکن ایمبیسی میں کام کرتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میری عمر 28 سال ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا ہے کہ میری کزن کی شادی تھی، سب گھر والے گئے ہوئے تھے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ گھر پر میں اور مین گیٹ پر گارڈ بابا تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اپنا کمپیوٹر یوز کر رہی تھی کہ مجھے ایک بلینک ای میل آیا۔ ایکچولی وہ بلینک تو نہیں تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا سائن تھا، جیسے سٹینک یا ڈیول اینٹی کا سائن ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے میل ڈیلیٹ کر دی اور
وہ میل آئی ڈی صرف سمبولک سائن سے بنی ہوئی تھی. میں نے زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. پتہ نہیں اس بات کا کوئی تعلق میرے رشتے نہ ہونے سے تھا کہ نہیں. یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں. اینی ویز پھر یہ ہوا ہے جب میں 30 سال کی ہوئی تو میرے ساتھ عجیب ڈریمز کا سلسلہ شروع ہوا. مجھے ایسے ڈریمز آنے لگے تھے کہ جیسے میں کسی جزیرے پر اکیلی ہوں. وہاں کوئی ڈنجن ہے. ڈنجن قدیم زمانے میں تہہ خانے کو کہتے ہیں جو پرزنرز کے لیے بنایا جاتا تھا. یہ ویران جنگل کے بیچوں بیچ ہوتے تھے. باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. پھر مجھے یہ ڈریمز آتے کالے پانی والے سمندر میں ہوں. میں خود کو نہیں بچا پا رہی. پھر میں دیکھتی میں ایک ویران خالی گھر میں قید ہوں. وہاں سے میں نکل نہیں رہی. گھر کی ونڈو سے میں سب کچھ باہر کی دنیا دیکھ رہی ہوں مگر کوئی مجھے نہیں دیکھ پا رہا. یہ اتنے خوفناک ڈریمز ہوتے تھے کہ میں زور سے چیختی ہوئی اٹھ جاتی تھی. ہم جہاں بھی جاتے تو ہماری ایک ممانی ہے. ان کی ویسے تو امی سے کبھی نہیں بنی مگر خاندان میں جس بھی فیملی سے ملتے تو وہ پوچھتے کہ تمہارے رشتے کا آنٹی سدرا پوچھ رہی تھی کہ کہیں ہوا ہے کہ نہیں. امی نے اپنی جوانی کے دور میں جب ممانی کو پسند کرنے گھر دیکھنے گئے تھے نانی کے ساتھ تو واپس آ کر اپنے بھائی یعنی میری ممانی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فیملی مجھے کچھ پسند نہیں آئی کیونکہ لوگ سلیقہ مند نہیں معلوم ہوتے اور ان کے گھر کی عورتیں بہت چالاک ہیں. مناسب نہیں لگ رہا رشتہ. یہ 1986 کی بات تھی. ماموں پر اس وقت عشق کا بھوت سوار تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کرنا ہے تو یہی ہی رشتہ کرنا ہے. بس پھر کیا ہو گیا. رشتہ قسمت میں لکھا تھا اور آنٹی سدرا ہماری ممانی بن کر آ گئیں. اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. بڑی بہن اور بھائی بہت چھوٹے تھے. بس وہ ماموں کی شادی کی دیر تھی. وہ دن گیا اور آج کا ممانی نے امی سے بدلہ لینے کا کوئی موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا. انتہا کی جیلسی. اپنے بچوں اسپیشلی بیٹی کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا. میری نانی سے بدتمیزیاں شروع کر دی. ماموں اور امی کو اتنا ایک دوسرے سے دور کر دیا کہ کبھی امی ان کے گھر نہیں گئیں نہ وہ کبھی آئیں. امی نے جب ماموں کے گھر قدم رکھا تو ماموں کی ڈیتھ ہو چکی تھی. امی بہت روئیں اپنی بے بسی پر کہ ساری زندگی بھابھی نے امی کو ملنے نہیں دیا ان کے بھائی سے اور وجہ صرف یہ تھی کہ شادی سے پہلے امی نے کیوں رشتہ آنٹی سدرا کا ناپسند کیا تھا اور کوئی بات ہی نہیں تھی. بیک ٹو دا اسٹوری کہ میرا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا. جہاں بات بنتی تو یا تو بگڑ جاتی یا بنتی ہی نہیں تھی. ایسے ہی کرتے کرتے میں 36 سال کی ہو گئی. ہم کسی پیر فقیر پر بلیو نہیں کرتے کیونکہ آج کل سب ڈھونگی ہیں. کچھ نہ بھی ہو تو شک میں ڈال دیتے ہیں. میرے ساتھ مجھے کبھی کسی جادو کی علامت نظر نہیں آئی. جو تھا وہ ڈریمز ہی تھے جن کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں. اینی ویز پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری ایک دوست تھی جو UK رہا کرتی تھی. اس کے ہسبینڈ کا بڑا بھائی پاکستان آیا. وہ بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک تھے. آل ٹائم ٹپ ٹاپ ڈریسنگ ہوتی, خوشبو میں مہک رہے ہوتے تھے. وہ پاکستان آئے تو میری فرینڈ نے ان کے ہاتھ میرے لیے کچھ سامان بھجوایا تھا. وہ ارلی مارننگ ہی ہمارے گھر آ گئے. ایئرپورٹ سے سیدھا گھر آئے تو امی نے کہا کہ اب ناشتہ کر کے جائیں. ناشتے سے فری ہوئی تو میں ان کو چائے دینے اندر ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ مجھے گھورنے لگے. مجھے اس وقت عجیب سا محسوس ہوا اور شرم بھی آ رہی تھی. امی بھی پاس تھیں. جب میں چلی گئی تو ٹھیک 10 منٹ بعد امی میرے پاس کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ دلشاد کا بردر ان لا تمہیں بلا رہا ہے, اندر آؤ اور وضو کر کے آنا. مجھے بات سمجھ نہیں آئی. جب میں اندر گئی تو امی ابو بھی بیٹھے تھے. انہوں نے جو بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے. میرے نیچے سے زمین نکل گئی. امی ابو بھی سخت پریشان تھے. انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کا پہلا رشتہ کب آیا تھا؟ امی نے کہا جب یہ 20 سال کی تھی. وہ آگے سے بولے دوپٹہ جل گیا تھا نا. دلشاد کے جیٹ کا نام یوسف تھا. ہم اتنے شاکڈ تھے کہ اتنی پرانی بات ان کو کیسے معلوم ہے. پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ سب معاملات آپ کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ پچھلے 15 سال سے ہیں. پھر وہ منہ میں قرآن پاک کی کچھ آیت پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اکبر. اونچی آواز میں ایک ٹھنڈی آہ لے کر بولے مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے بدبخت لوگوں پر
جو دوسروں کے ساتھ جیلسی میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شیطانی عمل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ امی، ابو اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ نین تارا پر 15 سال کے لیے نظر باندھی گئی ہے، اس کا رشتہ کہیں نہ ہو، اس کی جوانی چلی جائے۔ 15 سالوں سے مجھے کسی شیطانی عمل کے ذریعے ارادتاً نظر لگی ہوئی ہے، اور یہ سب میری اسی ممانی نے کروایا تھا۔ یہ بات ہم نے بھی پہلی بار سنی تھی۔ آنٹی سدرا جو ہماری ممانی تھیں، انہوں نے امی کے ساتھ جیلسی اور امی سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ ان لوگوں سے بوائیکاٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے جو سمٹمز بتائے کہ کیسے میرے بالوں پر نظر باندھی گئی تھی، کیسے میرے پیچھے ایک خوفناک چیز لگی ہوئی تھی کہ میرا رشتہ 15 سال کے لیے رک جائے اور کہیں بھی نہ ہو، یہ اس نظر کی بندش کا 15 سال تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا روحانی علاج ہوگا، سورہ البقرہ، چارکل اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنا حصار کر کے سونا ہے اور جاگنا ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ خوفناک مخلوق انہوں نے میرے کندھوں پر بیٹھی دیکھی ہے جب میں ڈرائنگ روم میں چائے کا ٹرے لے کر آئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خوفناک مخلوق ان کو دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن صبح صبح مجھے پین محسوس ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں 3 ویکس کے لیے پاکستان آیا ہوں اور اتنی دیر تک انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے میرا روحانی علاج کیا اور یہ کہا کہ آپ اپنی ممانی کو اپنے نکاح میں نہ بلائیں اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ رکھیں۔ سب سے بہترین یہی ہے کہ میرا جہاں اب رشتہ ہوتا ہے سادگی سے نکاح کر کے رخصت کر دیں۔ امی اور ابو نے سنا تو ایسا ہی کیا۔ اب 2024 میں میرا رشتہ آیا اور سادگی سے نکاح کر کے مجھے ہسبینڈ کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ ایکچولی فیملی کے باقی لوگوں کو نہ بلانے کا اس لیے کہا کہ ہر ایک فیملی کے ساتھ آنٹی سدرا کے کانٹیکٹس ہیں، سوائے ہمارے پوری برادری میں ہم سے نہیں ملتی، باقی ہر ایک سے ہمارا ضرور پوچھتی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لوگ کسی کو بھی شادی میں بلائیں گے تو لوگ پکچرز لیتے ہیں، کسی بھی طرح آپ کی اور تمہارے ہسبینڈ کی پکچر اس عورت کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ امی ابو اتنا ڈر چکے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ اس روحانی علاج کے بعد پہلا رشتہ آیا تھا۔ جو یوسف صاحب کے UK میں نیبرز میں جو پاکستانی فیملی رہتی تھی، وہ اپنے لڑکے کے لیے پاکستانی لڑکی کی تلاش میں تھے۔ ایسے میرا آن لائن نکاح سادگی سے ہو گیا اور اب جنوری میں UK اپنے ہسبینڈ کے پاس آ گئی ہوں۔ بہت خوش ہوں، میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میرے لیے یوسف خان صاحب رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ دلشاد سے جب بات ہوئی، اس نے بتایا کہ یہ اسے بھی علم نہیں تھا کہ اس کے جیٹ روحانی علاج بھی کرتے ہیں لوگوں کا، وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ جب کبھی کسی فیملی میں وہ اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھیں تو اللہ کے لیے ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ میں اپنی سٹوری اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ لوگوں کو بتا سکوں، ایجوکیٹ کر سکوں کہ ضروری نہیں جادو ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بری نظر اور شیطانی عمل سے کسی کو سالوں کے لیے نظر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں باہر سے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جادو ٹونا نہیں، مگر یہ جادو سے بھی برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی برا ڈریم نہیں آیا۔ ماموں کی ڈیتھ کے بعد ہم نے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا ہے اس ممانی کے ساتھ۔ وہ آج کل امریکہ میں ہے اور سنا ہے کہ بہت شدید بیمار ہے اور اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہیں۔ میرے دل میں آنٹی سدرا کے لیے کوئی رحم نہیں۔ امید ہے آپ کو میری سٹوری سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریئل کہانی کیسی لگی۔ نین تارا فرام UK۔